محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد. ہماری جو کلاس کا موضوع تھا وہ کیا موضوع تھا ہماری کلاس کا؟ معارف رمضان، یہ ہمارا موضوع. اور کل جو ہم نے موضوع نکالا تھا وہ کیا تھا؟ ہاں بولو. برکات ماہ رمضان. یہ برکات ماہ رمضان کے تعلق سے ہم نے چند باتیں کل بیان کی تھی. آج تھوڑی سی باتیں اور بیان کرتے ہیں. ماہ رمضان کی برکتیں کیا کیا ہیں؟ ماہ رمضان میں سب سے پہلی جو برکت ہم نے بتائی تھی وہ یہ تھی کہ ماہ رمضان میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ گناہوں کو ختم کر دیا جاتا ہے. سب سے پہلی برکت کون سی برکت ہے؟ کہ ماہ رمضان میں پروردگار عالم انسانوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، جلا دیتا ہے. رمضان کے معنی کہ گناہوں کے جلا دینے کے میننگ جو رمضان کے یعنی گناہوں کو جلا دینا. تو رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں؟ جتنے افراد روزہ رکھ رہے ہیں کیا سب کے گناہوں کو پروردگار عالم ختم کر دیتا ہے؟ سب متقی ہو جاتے ہیں، پرہیزگار ہو جاتے ہیں؟ کہتے نہیں. شرط ہے پروردگار عالم کی کہ میں گناہوں کو ختم کروں گا، مگر کس کے گناہوں کو ختم کروں گا؟ جو حقیقی روزہ رکھے گا. کس کے گناہ ختم ہوں گے؟ اس کے گناہ ختم ہوں گے کہ جو حقیقی روزہ رکھے گا. ڈپلیکیٹ روزہ رکھنے والوں کے گناہ ختم نہیں ہوں گے. حقیقی روزہ اور ڈپلیکیٹ روزہ دونوں ہم نے بتایا تھا. حقیقی روزہ کیا ہے اور نقلی روزہ کیا ہے؟ حقیقی روزہ وہ کہ جو اپنی پوری شرائط کے ساتھ ہو، اور نقلی روزہ کیا ہے؟ جس میں شرائط نہیں پائے جاتے، اس کو نقلی روزہ کہتے ہیں. شرائط میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ شرائط کیا کیا ہے روزے کی، روزے کو کس طریقے سے رکھنا چاہیے. تو روزے کو اگر آپ نے اس کی شرائط کے ساتھ میں رکھا تو اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ پروردگار عالم گناہوں کو ختم کر دیتا ہے اور انسان کیسے ہو جاتا ہے؟ جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، ایک دم پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے. تو یہ ہے برکت روزے کی. اور یہ کتنے دن کا آفر ہے آپ کے پاس میں؟ ہاں 29 دن کا یا 30 دن کا؟ 29 دن یا 30 دن. تو یہ 29 دن کا جو موقع آپ کو ملا ہے، اس میں پروردگار عالم نے آپ سے کہا ہے کہ آؤ اور اپنے جتنے گناہ ہیں وہ سارے کے سارے بخشوا لو. کس کے ذریعے سے؟ روزہ رکھ کے. کون سا روزہ؟ حقیقی روزہ کی جس میں کل ہم نے کلاس میں بیان کیا تھا کہ جس میں کیا ہونا چاہیے؟ درد آشنا. یعنی آپ احساس کر سکیں. کس چیز کو احساس کر سکیں؟ فقیروں کی غربت کو، ان کی بھوک کو، ان کی پیاس کو. تو یہ حقیقی روزہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان احساس پیدا کر لیتا ہے اپنے اندر کہ میں یہ جو بھوکا ہوں آج ایک دن. تو وہ لوگ کس طریقے سے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں جن کو کئی کئی وقت کھانا نہیں ملتا. یہ احساس جو ہے، یہ احساس انسان کے دل میں پیدا ہونا چاہیے. اور وہ تمام شرائط جو پہلے گزر چکی. تو پروردگار عالم نے کہا. اور ایک حدیث اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول خدا فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ کہ ماہ رمضان کو مہینہ آزادی کا مہینہ کہا گیا ہے. ختم ہو آزادی کا مہینہ. حدیث ہے کہ ماہ رمضان کو آزادی کا مہینہ کہا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم ہر دن اور رات میں 60,000 لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. ہر دن اور رات میں 60,000 لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اب ہر دن اور رات کے حساب سے اگر 29 دن ہے تو کتنے لوگ ہو جائیں گے؟ 60 سے ملٹیپلائی کریں گے تو کافی لوگ ہو جا رہے ہیں. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر 60,000 لوگوں کو پروردگار نے بخش دیا، بہت سے لوگ ایسا سوچتے ہیں، یہ بھی ایک بات سمجھ لیں، 60,000 لوگوں کو پروردگار نے بخش دیا. اب ایک آدمی اور کھڑا ہوا، اس نے بھی توبہ کر لی، اس نے بھی حقیقی روزہ رکھ لیا، تو اب کیا پروردگار عالم اسے نہیں بخشے گا؟ کہے گا کاؤنٹنگ پوری ہو گئی، آفر ختم؟ ایسا نہیں. یہ جو عدد بیان کیے جاتے ہیں احادیث میں، یہ صرف کس کے لیے بیان کیے جاتے ہیں؟ کہ یہاں پہ بتایا یہ جاتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو پروردگار عالم آزاد کر دے رہے ہیں. یہ عدد تو یوں ہی بیان
कर दिए गए। अगर 60,000 में और लोगों ने तौबा की तो परवरदिगार और 60 को बख्श सकता है, और 60 ने तौबा की तो और 60 को बख्श सकता है। तो अदद सिर्फ ऐसे ही बयान करने के लिए, ये कोई खास मखसूस नहीं हो जाता कि अब सिर्फ 60 ही बख्शे जाएंगे, 60 से ज्यादा नहीं बख्शे जाएंगे, ऐसा नहीं है। अदद सिर्फ फरावानी बयान करने के लिए और कुछ नहीं है। तो ये माह रमजान आजादी का महीना, इसमें इंसान आजाद हो जाता है। किस चीज से आजाद हो जाता है? जहन्नम से आजाद हो जाता है। तो हमारे पास में क्या है, आप जरा गौर करें कि एक बादशाह है, उसके 3 वजीर थे। 3 वजीर को उसने एक हुक्म दिया। हुक्म यह दिया कि तुम लोग जाओ और मेरे लिए एक थैली भर के अच्छे अच्छे फ्रूट्स को चुन कर लाना बाग से। अब एक वजीर जाता है, वो कहता है कि बादशाह के लिए फ्रूट लेने हैं, तो वो बेहतरीन तरीके के फ्रूट को जमा करता है, अच्छे फल, पके हुए फल और बेहतरीन फल, वो तमाम के तमाम फ्रूट को जमा कर लेता है अपनी थैली में। दूसरा जो रहता है वो कहता है कि बादशाह थैली खोल के तो देखेगा नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, नीचे जो है ऐसे ही फल, कच्चे फल और खराब फल जमा कर लेता, ऊपर 2-4 अच्छे फल रख लेता, कहे एक आध फल उठाएंगे बादशाह, और नीचे जो है जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैं भर लेता हूँ। तो उसने आधे कच्चे फल भरा और 2-4 फल जो है ऊपर से उसने उठा लिया। तो उसकी थैली में आधे खराब थे, आधे अच्छे थे। एक और था वजीर, उसने क्या सोचा कि बादशाह सलामत थैली तो देखने वाले नहीं है, तो उसने क्या किया, 2-4 फ्रूट रखा और नीचे पूरी घास जमा दिया, पूरी घास ऊपर 2-4 फ्रूट रख दिया, गया बादशाह सलामत एक आध फल देखेंगे। इस तरीके से तीनों आए। जब तीनों वापस आते हैं तो बादशाह क्या कहता है कि तीनों को ले जाओ और जंगल में ले जाके इन्हें कैद कर दो। एक कैद खाना बनाया, वहां पे इनको कैद कर दिया। कितने दिन के लिए? उतने दिन के लिए जितने दिन का फ्रूट उनके पास में था, कैद हो गए। अब जो वजीर अच्छे फल लेके गया वो बेचारा जिंदा था। क्यों? उसके बाद बेहतरीन फल, अच्छे तो चुना था, ताजे ताजे फल थे, तो फल खा के गुजार दिया उसने, वो जिंदा वापस आ गया। जिसके पास में आधे कच्चे आधे पक्के फल थे, वो बेचारा जितने खा सका, बाकी को उसे फेंकना पड़ गया क्योंकि कुछ खराब भी थे उसके अंदर में। तो कुछ दिन वो भूखा रहा और काफी परेशानियां उठाई। तीसरा जो वजीर था, जिसने नीचे पूरी घास फूस भरी थी, ऊपर 2-4 फल रख लिए थे, वो शख्स क्या हुआ, 2-4 फल खाया, उसके बाद में भूख से मर गया। ये एक छोटी सी मिसाल मैंने क्यों दी? यहां से गौर करने की चीज है, फिक्र करने का लम्हा है। बादशाह ने कितने फल जमा करने कहा था, उतने ही फल उसने जमा करने, उतनी बड़ी थैली दिया था जितनी बड़ी थैली में उतने दिन के कैद का खाना उनके लिए आ सके। तो जिसने पूरी थैली भर ली, उसने कैद का पूरा जमाना गुजार दिया, आराम से, उसे कोई तकलीफ नहीं हुई। जिसने आधे फल रखे थे उसने आधा जमाना गुजारा, आधा जमाना भूख में गुजारा, और जिसने कुछ भी नहीं भरा था वो भूख से मर गया। तो ऐसे ही परवरदिगार आलम ने आपके हाथ में एक थैली दी, आपको दुनिया में भेज दिया और कहा कि इसमें फल जमा करो, इसमें फल जमा करो, नेकियां जमा करो। अब अगर आपने अच्छी नेकियां जमा करी तो आखिरत का जो जमाना है वो गुजर जाएगा, आखिरत का जो जमाना है वो अच्छे से गुजर जाएगा। आधा कच्चा आधा पक्का भरोगे तो क्या होगा, वही वाले वजीर की हालत होगी, आधे दिन भूखे रहोगे, आधे दिन खाना मिलेगा। और अगर घास फूस जमा करके ले गए तो मर जाओगे। तो ये मौका है परवरदिगार आलम ने आपके हाथों में दिया है, जितने बेहतरीन से बेहतरीन चीजें जमा कर सकते हो जमा कर लो। क्यों? ताकि जब आखिरत में जाओ तो तुम्हारी थैली में कुछ रहे दिखाने, कुछ रहे तुम्हें इस्तेमाल करने के वास्ते। वहां पर परवरदिगार आलम जो है आपको क्या कहेगा, आखिरत में जाने के बाद आपसे सवाल होगा नमाज का, तो नमाज पढ़ लो। आपसे सवाल होगा रोजे का, रोजा रख लो। अब आप कहते हैं भाई रोजा तो रख रहे हैं, कौन रोजा नहीं रख रहा? बहुत से अपराध है जो रोजा रख रहे हैं। तो रोजा रख लेना यानी सिर्फ भूखा और प्यासा रह जाना ये माना नहीं है। रोजा यानी हकीकी रोजा जो है उसे रखो, अगर ना कच्चा पक्का रोजा रखोगे तो इस्तेमाल करने के लायक वो नहीं रहेगा। रोजा रखो, हकीकी रोजा रखो। तो ये मिसाल थी, इसको अपने जहन में रखिएगा ताकि ये काम आए। उसके बाद एक हदीस और आपकी जहमतों को आज तमाम कर देते हैं जल्दी से। हदीस क्या है? पैगंबर अकरम की हदीस, आपने सुना होगा इससे पहले भी। हदीस क्या थी? हदीस ये थी कि ऐ लोगों, जब भी माहे मुबारक रमजान का चांद निकलता है तो जो शयातीन होते हैं, सरकश शयातीन, उनको परवरदिगार आलम क्या कर देता है? कैद कर लेता है, ठीक है? और आसमान के और बहिश्त के दरवाजों को खोल देता है और उसकी रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं और आग का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। ये
رسول اکرم کی حدیث ہے. اب میرا ایک سوال ہے, حدیث میں کیا بیان کیا گیا کہ شیاطین کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ قید کر دیا جاتا ہے. شیاطین قید میں آ گئے. اب شیطان مقید ہو گیا. اچھا یہ بتائیے, برائی کرتا ہے انسان, کون بہکاتا ہے برائی کے لیے اسے اکساتا کون ہے؟ شیطان. گناہ کے لیے کون اکساتا ہے؟ شیطان. تو برائی شیطان کرواتا ہے, گناہ شیطان کرواتا ہے, ہر کام شیطان کرواتا ہے. اور پروردگار عالم نے اسی شیطان کو کیا کر دیا ماہ مبارک رمضان میں؟ قید کر دیا. تو اب اس کا مطلب یہ کہ جتنے مسلمان روزہ رکھ رہے ہیں ان کا جو شیطان تھا وہ قید ہو گیا, ان کا شیطان قید میں چلا گیا, پروردگار عالم نے اسے بند کر دیا. تو اب تمام کے تمام مسلمانوں کو کیا ہو جانا چاہیے؟ متقی. کیونکہ شیطان تو ہے نہیں, جو برائی کروا رہا تھا وہ تو قید میں ہے, جو گناہ کروا رہا تھا وہ تو قید میں ہے. اس کے بعد میں تمام مسلمان متقی ہو جانا چاہیے. تو اب میرا سوال یہ کہ کیا تمام مسلمان متقی ہو جاتے ہیں؟ کیا تمام مسلمان گناہ نہیں کرتے؟ بعض مسلمان گناہ نہیں کرتے, گناہ بھی کرتے ہیں, برائی بھی کرتے ہیں. اب میرا سوال یہ ہے کہ بھائی جب برائی بھی کر رہا ہے مسلمان, گناہ بھی کر رہا ہے مسلمان, تو گناہ کروایا کس نے؟ کس نے کروایا؟ جواب دیجیے. کون کرواتا ہے گناہ؟ شیطان کرواتا ہے گناہ. شیطان تو قید میں ہے, پھر یہ گناہ کس نے کروایا؟ شیطان تو قید میں, یہ برائی کون کروا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں, شیطان کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں جو برائی کرواتی ہیں. شیطان کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں جو انسان سے برائی کروا رہی ہے. اب آپ کو تلاش کرنا ہے وہ کون سی چیزیں ہیں. کہتے ہیں کہ ایک شیطان تو وہ ابلیس ہے اور اس کے گرگے اس کے چیلے. ایک شیطان خود ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے, ایک شیطان خود ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے, ہمارا نفس ہے. اور ایک ہوتا ہے انسانی شیطان, ایک ہوتا ہے انسانی شیطان. تو ابلیس تو قید میں ہے, ابلیس چھٹی پہ چلا جاتا ہے 1 مہینہ, اس کی ویکیشن اسٹارٹ ہو جاتی ہے 1 رمضان سے. اب کام کس کا شروع ہوتا ہے؟ انسانی شیاطین کا, نفس امارہ کا. اس کا مطلب ہے کہ ایک شیطان ہے جو ہمارے دلوں میں بیٹھا ہے. اور اب جو ماحول ہے اور جو حالات ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ سیزن ہوتا ہے. پہلے کا جب زمانہ تھا تو اس میں شیطان کا سیزن تھا, اس کو بہت محنت کرنی پڑتی تھی, کافی محنت سے لوگوں کو بہکاتا تھا. آج کل شیطان فری ہے. کیوں فری ہے؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ اس کا نفس امارہ مجھ سے بڑا شیطان ہے, انسانی شیطان مجھ سے بڑے شیطان ہے. یہ جب یہ دونوں کام کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ فری بیٹھا رہتا ہے. جتنا کام ہوتا ہے وہ انسانی شیطان اور نفس امارہ مل کے کر لے جاتے ہیں. روزے میں رہنے کے بعد جو ہے انسان کو بہکا رہا ہے انسانی شیطان. اسی لیے میں نے دوسری کلاس میں آپ سے کہا تھا کہ روزے میں منع کیا گیا ہے کس کے ساتھ مت بیٹھو. آپ سے کہا گیا تھا, ایک حدیث تھی کہ ہم نشینی اختیار مت کرو. کس کے ساتھ میں؟ مفسدین کے ساتھ. مفسدین کے ساتھ مت بیٹھو. اگر آپ روزہ رکھے ہوئے تو روزے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ اگر کوئی دوست ہے آپ کا اور وہ مفسد ہے تو چھوڑ دو. اس لیے کہ روزہ رکھ کے مفسد کے ساتھ اگر آپ بیٹھے تو آپ کا روزہ خراب ہو جائے. تو یہ مفسدین جو ہے ان کے ساتھ مت رہو, یہ آپ کے روزے کو خراب کر دیں گے. جب آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں, بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے. اسی طریقے سے آپ کا نفس ہے, آپ کو ورغلاتا ہے کہ فلاں کام کو انجام دے لوں, فلاں کام کو انجام دے لوں. تو اب ایک شیطان کو پروردگار نے قید کیا, دوسرے شیطان کو آپ قید کر دیجئے, اپنے نفس امارہ کو قید کر لیجئے, اپنے نفس امارہ کو ابھرنے ہی مت دیجئے. یہ نفس امارہ کیوں اتنے غلط کام کرواتا ہے؟ اس لیے اتنے غلط کام کراتا ہے کہ آپ ہی نے یہ دیکھا ہوگا کہ اگر کسی انسان کے دماغ پر خراب جراثیم حملہ کر دے. کیوں خراب جراثیم حملہ کرتے ہیں؟ وہ بیمار ہوتا ہے, بیماری کی وجہ سے, ہے نا. بیماری کی وجہ سے اکثر کیا ہوتا ہے, دماغ خراب ہو جایا کرتا ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں, پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, اس کو ICU میں رکھتے ہیں تاکہ وہ جو دماغ کی بیماری ہے اس کے ختم ہو جائے. تو معلوم ہوا کہ جسمانی مرض کے لیے آپ کو کس چیز کی دوا ضرورت پڑتی ہے؟ دوا کی. ایسے ہی آپ کا نفس امارہ اگر آپ کو بہکا رہا ہے تو کیوں بہکا رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے اس کو دوا نہیں دی, اس لیے کہ آپ نے اس کو غذا نہیں دی.
غذا نہیں دی تو یہ بیمار ہو گیا، اور جب بیمار ہوا تو آپ نے اس کی دوا بھی نہیں دی۔ مریض کو اگر بغیر دوا کے چھوڑ دو تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ دھیرے 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 کر کے ختم ہو جائے گا، مر جائے گا وہ۔ ایسے ہی پہلی غلطی تو آپ نے یہ کی کہ اپنے نفس کو غذا نہیں دی، اپنی روح کو غذا نہیں دی، اور اس کے بعد میں جب وہ بیمار ہو گیا تو اس کے لیے دوا نہیں دی۔ یہ دو کام آپ نے کیے۔ مریض کیسے ہوا؟ پروردگار عالم نے آپ کو پیدا کیا تو کچھ شرائط رکھ دی۔ کیا شرط رکھ دی؟ کہ آپ کو 3 وقت کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، آپ کو 3 وقت کھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر آپ دھیرے دھیرے کھانا نہ دیں اپنے بدن کو تو آپ کا بدن کمزور ہو جائے گا۔ ایسی پروردگار عالم نے بدن کے ساتھ ایک چیز کو اور خلق کیا، اس کا نام کیا ہے؟ روح۔ جیسے آپ کو 3 وقت غذا کی ضرورت ہے، ایسے ہی روح کو نماز کی ضرورت ہے۔ جیسے آپ کے بدن کو پانی کی ضرورت ہے، ایسے ہی اس کو روزے کی ضرورت ہے۔ جیسے آپ کے بدن کو قوت کی ضرورت ہے، پروٹین کی ضرورت ہے، ایسے ہی اس کو حج کی ضرورت ہے، اس کو زکوٰۃ کی ضرورت ہے، اس کو خمس کی ضرورت ہے، اس کو جہاد کی ضرورت ہے، اس کو امر بالمعروف کی ضرورت ہے۔ یہ تمام ضرورتیں کس کی ہیں؟ روح کی ہیں۔ اگر آپ نے ان ضرورتوں کو پورا کیا تو آپ کی روح سالم رہے گی، بیمار نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ کی روح بیمار ہو گئی، آپ نے مثلا حج انجام نہیں دیا، زکوٰۃ انجام نہیں دی، خمس انجام نہیں دیا، یا نماز نہیں پڑھی، تو آپ کی روح بیمار ہو جائے گی۔ بیمار ہونے کے بعد بھی ایک چانس آپ کے پاس میں موجود رہتا ہے، ایک چانس ہے۔ وہ چانس کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بیمار ہونے کے بعد میں آپ اس کی دوا کر سکتے ہیں، علاج کر سکتے ہیں، علاج ہو سکتا ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ لیکن اگر آپ نے بیمار ہونے کے بعد بھی اس کا علاج نہیں کیا تو دھیرے دھیرے آپ کی روح مردہ ہو جائے گی، اور یہی مردہ روح نفس امارہ کی صورت میں اب شیطان کا کام کرنا شروع کرے گی، اب شیطان کی طرح آپ کو بہکائے گی۔ تو اپنی روح کو غذا دیجیے جس طریقے سے آپ اپنے بدن کو غذا دے رہے ہیں۔ اور یہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ اس میں آپ بہترین قسم کی غذا جو ہے اپنے بدن کو بھی پہنچا سکتے ہیں، اپنی روح کو بھی پہنچا سکتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ آج بس تھوڑا سا